السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے قرآن حکیم کی ایک بڑی معروف سورت سورہ یاسین، اس سورت کے کچھ ابتدائی حصہ کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس سورت کا تعارف محض اتنا ہے کہ کوئی بندہ موت کی سختیوں میں ہے، شدید بیمار ہے، اس کے پاس یہ سورہ یاسین پڑھی جائے، یا کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کی میت کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جائے، یا سورہ یاسین کے طرح طرح کی فضیلتیں ہمارے ہاں مشہور ضرور ہیں، لیکن سورت یاسین کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہمارے ہاں معروف ہیں، اگر ان کو غور سے دیکھا جائے اور محدثین کے ان روایات کے پر تبصروں کو دیکھا جائے تو کوئی بھی روایت اس حوالے سے ثابت نہیں، سوائے ایک بات کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ یاسین کو دن کے ابتدائی حصے میں پڑھے گا، شام تک اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی فرما دے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ ایک فضیلت سورہ یاسین کی ہے۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ فضائل تو ہمارے ہاں اس سورت کے بڑے بیان کیے جاتے ہیں، آخر اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کیا گفتگو فرمائی ہے؟ اس سورت کا بنیادی جو مضمون ہے وہ کفار مکہ کو، اور کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے وہ خطاب اب قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس خطاب کا خلاصہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر کہ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے قسمیں اٹھا کر دو باتیں فرمائیں، انک لمن المرسلین، پیغمبر بے شک یقیناً
آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس بات کے اندر جو سختی ہے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے لیے مشرکین کا وہ اعتراض اور ان کی وہ روزانہ کی باتیں، اس کا یہ رد عمل ہے جو وہ روزانہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ اے پیغمبر، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ رسول نہیں ہیں، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ میں ہمارے میں غور کیا جائے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ رسول بن جائیں۔ اللہ نے ان کے روزانہ کے وہ تانے، روزانہ کے وہ اعتراضات اور پیغمبر پر بولے جانے والے جملوں کا جواب صرف ایک جملے میں دیا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے پیغمبر یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، ان کی باتوں پر آپ ذرا بھی دھیان نہ دیں۔ اور فرمایا عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صرف رسول نہیں ہے، جس رستے پہ آپ ہیں، جو دین آپ لے کر آئے ہیں اور جس رستے پہ چل کے آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ رستہ کو عام رستہ نہیں، وہ صراط مستقیم ہے، وہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، اے پیغمبر دو باتیں ہیں، ایک تو آپ بھی سچے ہیں اور آپ کی دعوت بھی سچی ہے، اور آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہونے والا ہے، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا یہاں تذکرہ کیا، کہا اللہ جو العزیز ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے، اور جو اللہ الرحیم ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے۔ العزیز کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایسا کنٹرولر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نظام کو مکمل اپنی گرفت میں رکھنے والا ہے۔ اے پیغمبر ان کو آپ واضح کر دیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو احکامات ہیں، یہ جو دین ہے، یہ کسی ایسی ذات کی طرف سے نہیں ہے جس کی باتیں آپ مانو یا نہ مانو، وہ پوچھنے والا نہیں ہے، وہ پکڑنے والا نہیں ہے، وہ کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، اس نے کوئی یوم حساب نہیں رکھا ہے، ایسا نہیں، وہ ایک ایسی ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے جو العزیز ہے، اس کے کنٹرول سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ پہلے پیدا ہونے والا انسان اور آخر میں پیدا ہونے والا انسان، کوئی جن جنہوں نے حساب و کتاب دینا ہے، ان میں سے کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اللہ کے کنٹرول سے باہر جا سکے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ باہر ہونے کا دعویٰ کر سکے، وہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا مرنے کے بعد، وہ کہہ سکے کہ دنیا میں جو چاہوں میں کروں، مجھے کبھی کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مثالیں قائم کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ لوگوں یہ باتیں درست نہیں ہے، ہم ہی پکڑنے والے ہیں، ہمارا ہی کنٹرول ہے، ہماری ہی پاور ہے، ہماری ہی طاقت اور قدرت ہے کہ ہم اس کائنات پہ، اس زمین پہ اور اس زمین پہ بسنے والی مخلوقات پر جب ہم چاہیں، ہم جیسا چاہیں کنٹرول کرنے، جیسی چاہیں گرفت کرنے، ہم اپنی گرفت پر مکمل ایسا عبور رکھنے والے ہیں کہ جب ہم پکڑنا چاہیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، جب ہم پکڑنا چاہیں ہمارے پاس اس وقت وسائل کی کمی نہیں ہے، جب ہم پکڑنا چاہیں تو ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آگے ریاکشن کیا ہوگا، اگلا دشمن جو ہے جس کو پکڑنا ہے وہ کہیں زیادہ طاقت والا تو نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے پوری اس نظام کائنات میں اور ہمارے لیے گزشتہ واقعات کے اندر قرآن پاک کے اندر وہ تذکرہ کر کے ہمیں بیان کیا ہے، جو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں سورۃ الفجر کی تفسیر میں، کہ لوگوں اللہ نے ہمیں یہ بیان کیا، اے لوگوں تھوڑا سا غور کرو فرعون کی زندگی پر، تھوڑا سا غور کرو قوم عاد کے قصہ پر، تھوڑا سا اس پہ دھیان دو قوم سمود کے واقعہ پر۔ بڑی بڑی طاقت والی قومیں، بڑی بڑی پاور والی یہ قومیں، بڑے اختیارات رکھنے والی قومیں، بڑے اپنے وسائل پہ دعویٰ اور فخر کرنے والی قومیں، جب اللہ کہتے ہیں ہم نے چاہا، ہم نے پکڑنا چاہا، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گرفت میں ان کو لیتے ہیں، تو پھر ہم نے اپنے گرفت میں ان کو لیا، پھر ایسا لیا کہ ان کا واقعہ، ان کی پکڑ کا، ان پر عذاب کا وہ قصہ آج لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو
اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی یہ مضمون بیان کیا کہ اے پیغمبر آپ بھی سچے رسول ہیں اور آپ پہ نازل ہونے والا دین بھی سیدھا اور سچا دین ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 3 طرح کے دلائل دیے ہیں۔ 3 طرح کے دلائل، ان میں ایک دلیل آج کے خطبہ میں بیان کروں گا۔ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، خطاب تو مکہ والوں کو ہے لیکن قرآن کی بات قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ سب لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، ان پر نازل ہونے والا قرآن سچا قرآن ہے۔ اس بات کو اللہ نے ثابت کرنے کے لیے 3 طرح کے دلائل دیے۔ ان میں پہلی دلیل اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک قوم کا، گزشتہ قوموں میں سے ایک واقعہ اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا۔ اس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 اکٹھے نبی بھیجے۔ تینوں نبی بیک وقت ایک قوم کے اندر گئے، ایک بستی کے اندر گئے۔ جب ان 3 نبیوں نے جا کر سچی اور صاف بات کہی، آگے قوم میں 2 طرح کا ریاکشن آیا، کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ تو اللہ نے پھر بتایا جس نے مانا ہم نے اس کو کس قدر اعزاز بخشا، اور جس نے نہیں مانا ہم نے اس کو پکڑا۔ تو پھر کیسے پکڑا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے مکے والو اور قیامت تک آنے والے لوگوں، اس واقعہ سے، گزشتہ قوموں میں سے پیش آنے والا ایک واقعہ، ان تاریخی حقائق سے آپ ذرا سمجھ لو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل اس صورت کے اندر یہ دی ہے، اور اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمے کے طور پہ، تمہید کے طور پہ پیغمبر کو یہ بات فرمائی، اے پیغمبر لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر، مکہ والوں کے سامنے جب آپ سورہ یاسین کا مضمون رکھیں گے، جب ان کو آپ سمجھائیں گے تو ان کے اندر بھی بالکل اسی طرح کا آگے جواب ہوگا۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے اسی طرح کا مذاق کریں گے، اسی طرح سے آپ کی دعوت پر جملے کسیں گے جو جملے آپ سے پہلے نبیوں کی دعوت پر کسے گئے ہیں، جو اعتراضات آپ سے پہلے نبیوں پر کیے جا چکے ہیں، وہ آپ کو ابھی مکہ والوں سے وہ سننے کو ملیں گے۔ اور اے نبی، ہم آپ کو واضح کیا دینا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ جب ہم ان کو مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک بات جنت کی، جہنم کی اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں۔ حق اور باطل کا پورا ایک قصہ، واقعہ انسان کے سامنے ایک دفعہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر کاروبار کے اندر پڑا ہے تو کبھی نہ کبھی ضرور انسان کے سامنے یہ بات پتہ چل جاتی ہے انسان کو، جو میں کاروبار کر رہا ہوں یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جن معاملات میں پڑا ہوں یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ظلم و زیادتی ہیں، یا جو میرا اخلاق و کردار ہے یہ اخلاق اچھا نہیں ہے، اس پر مجھے گرفت ہو سکتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے اندر مبتلا کر کے، تکلیفوں کے اندر مبتلا کر کے، اللہ تعالیٰ انسان کو بعض اوقات آزماتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ انسان تو سمجھ جا کہ اپنے وسائل کی بنیاد پہ تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اپنے وسائل کی بنیاد پہ تو اس دنیا میں جس طرح چاہے نہیں جی سکتا، تیرے پاس دنیا جتنی مرضی آ جائے تو اپنی مرضی جیسی صحت نہیں لے سکتا، تو اپنے وسائل جتنے مرضی اکٹھے کر لے تو جس طرح چاہے اپنے ارد گرد لوگ نہیں پیدا کر سکتا، تو جس طرح جو چاہے کر لے، تو جس طرح تیرا ذہن ہے کہ میرے اس طرح کے ملازم ہو، میری اس طرح کی اولاد ہو، میرے اس طرح کے رشتہ دار ہوں، میری اس طرح کی عزت و احترام ہو، تو اپنی من چاہی زندگی دنیا کے وسائل سے نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی زور لگا لے، انسان کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ ایک مرض مہینوں سے سالوں کے اندر چلی جاتی ہے،
وہ مرض انسان بڑا کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل ہیں، میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے علاج کروا سکتا ہوں، اس کا مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ تو وہ انسان سمجھے نا کہ اپنے وسائل پر میں قابل سے قابل بندے کے پاس جا کے اپنی مشکل دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب تک میری مدد نہیں آئے گی، میں صرف اور صرف وسائل کی بنیاد پہ اپنے پاس جو میں نے اکٹھے کر رکھے ہیں، میں آسانیاں نہیں خرید سکتا، میں صحت نہیں خرید سکتا، میں نیک اولاد نہیں لے سکتا، میں اچھے رشتہ دار، اچھے اور نیک رشتہ دار، صلہ رحمی کرنے والے دو رشتہ دار اور اچھے باوفا دوست میں وسائل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی ایک بات ہم سب کو اچھے سے سمجھ آ جانی چاہیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی من چاہی زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، ہم بڑے دیانتدار ہیں، ہمیں بھی کیوں دیانتدار لوگ نہیں ملتے؟ ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا اچھا ہے، مجھے اچھے رشتہ دار کیوں نہیں ملتے، اچھے دوست کیوں نہیں ملتے؟ مجھے کاروبار میں پریشان کرنے والے، دھوکے دینے والے، یا مجھے اس حکومت سے فلاں شکوے ہیں۔ تو لوگوں اس وقت ہمیں میرے بھائیوں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں جو ہم چاہیں گے، من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، من چاہے ہمسائے نہیں لے سکتے، دوست نہیں لے سکتے، رشتہ دار نہیں لے سکتے۔ یہ من چاہی زندگی صرف ہم جنت میں حاصل کر سکتے ہیں، وہاں ہی من چاہی زندگی چاہے گا اس کے ساتھ ہوگا، جو چاہے گا اس کو اس طرح کے قریبی لوگ ملیں گے۔ دنیا میں وسائل جیسے مرضی انسان حاصل کر لے میرے بھائی، وسائل سے انسان آسانیاں اور اپنے لیے ہر طرح کی جو وہ چاہتا ہے زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے شروع کے اندر ایک بات کہا ہے پیغمبر، ہم بعض لوگوں کے دلوں میں ایسا تالا لگا دیتے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہتا، جس کا پیغمبر کی بات سننے کے بعد آگے سے ان کا جواب سخت ہوتا ہے، وہ پیغمبر کی بات پر دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے وہ پیغمبر کی ذات پہ حملے کرے گا، وہ پیغمبر کے ذات پر طرح طرح کے جملے کسے گا۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے، اگر قرآن کی ایک بات آپ کو ایک مسلمان سنا رہا ہے تو ہم کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ یہ بات سنانے والا ایتے سنا رہے ہیں لیکن فلاں مسئلے میں یہ جھوٹا ہے، فلاں مسئلے میں اس نے یہ والا غلط کام کیا ہوا ہے، یہ بددیانت ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم اس کی ذاتیات پہ حملے تب کرتے ہیں جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے، جب ہمارے پاس یہ جواب نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں، جو یہ آیت جو حدیث مجھے سنا رہا ہے وہ غلطی میرے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو یہ والا رویہ اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ایک واقعہ اللہ تعالیٰ سنا کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اے پیغمبر ان کو مکے والوں کو اس بستی کا آپ قصہ سنائیں جن بستی والوں کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دو پیغمبر دو رسول ہم نے اس بستی والوں کی طرف بھیجے، ان رسولوں نے کچھ وقت ان کو سمجھایا، انہوں نے دو رسولوں کی بات کو نہیں سمجھا۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں اپنے مخلوق پر شفقت ہم نے کرتے ہوئے ایک تیسرا رسول بھی اس بستی میں بھیج دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ایک تیسرا رسول، آپ ذرا اندازہ لگائیں، تین رسول ہوں اکٹھے ایک جگہ کھڑے ہوں، تینوں رسول ایک اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہوں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ اس جیسی سچائی، اس جیسی محفل یا اس جیسی تقریر کون کو کر سکتا ہے؟ تین رسول ایک بستی کے اندر آ کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور آ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اے قوم کے لوگوں ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ لیکن آگے سے جب رسولوں نے اپنا اصل پیغام پیش کیا، دیکھیں نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال مکہ والوں کے اندر گزارے، مکہ والوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں،
آپ امین بھی ہیں، آپ پیارے بھی ہیں، آپ جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں، آپ جیسا اچھا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، آپ جیسا ملنسار کوئی نہیں، آپ جیسا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ مکے والوں کے نعرے تھے۔ 40 سالوں کے بعد صرف ایک بات کہی، کہا مکے والوں، جس ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے تم اس ایک رب کی عبادت نہیں کرتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ معبود نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ عبادت، یہ سجدے، یہ تمہارے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد مکے والوں نے وہی خوبصورت، وہی بااخلاق، وہی باکردار، وہی صادق، وہی امین اس پیغمبر کے ساتھ جو کچھ کیا، پیغمبر کو تسلیاں دینے کے لیے اللہ اس صورت کے اندر بیان کر رہے ہیں، اے پیغمبر آپ اکیلے، ہم نے 3 نبی بھیجے، 3 رسول اکٹھے بھیجے ایک قوم کے اندر۔ جب ان 3 نبیوں نے اکٹھے مل کر کہا کہ اے قوم کے لوگوں، ایک رب ہے، اس ایک رب کی عبادت ہے، اس دنیا پہ، اس کائنات پہ، اس زمین پہ صرف اور صرف اس ایک رب کا نظام چلے گا۔ جب یہ باتیں کہیں، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ نہ یہ کہا کہ یہ تم جو بات کر رہے ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، اس کا جواب ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، اے رسولو، جو دعوے اپنے آپ کو رسول ہونے کے دعوے کرتے ہو، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اللہ الرحمن نے تمہارے اوپر کوئی دین نازل نہیں کیا، تمہارے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اور اللہ معاف کرے، ان پیغمبروں کو کہا کہ تم جو بات کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، یہ سچی بات نہیں کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ تمہاری بات کا جواب ہمارے پاس یہ ہے، یا تم جو بات کر رہے ہو اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف پیغمبروں کی، رسولوں کی ذات پر حملے کیے، اور یہی باتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کہیں۔ مکے والوں نے یہی کہا تھا اور یہی تعصب برتا تھا، اے محمد، ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ وڈیرے، آپ سے زیادہ مالدار، آپ سے زیادہ اس معاشرے میں فیصلے کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو بڑے سردار ہیں، نبی بننا چاہیے تو ان کو بننا چاہیے تھا، آپ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لیکن پیغمبروں نے جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، بڑا سیدھا اور صاف انہوں نے، پیغمبروں نے، اللہ کے رسولوں نے جواب دیا، کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے۔ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ ہمارا رب جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا رب جانتا ہے کہ رسول کس نے بننا ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ تمہیں میں سے رسول کس کو بنانا تھا۔ یہ ہمارے رب کی حکمتیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ فلاں کو رسول کیوں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور کہا ہم تمہاری طرف رسول بنائے گئے ہیں، اور ایک بات قوم والوں کان کھول کے سن لو، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے اللہ کے پیغام کو کھول کے بیان کر دینا ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم نے ہر طرح سے آپ کو سمجھا کے چھوڑنا ہے، ہر طرح سے آپ کو تبدیل کر کے چھوڑنا ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ کے پیغام کو سادے لفظوں میں۔ مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو اچھے طرح سے سمجھا دے، کسی بندے کے سامنے بیان کر دے، بس اتنی بات کافی ہے۔ باقی اس آیتوں، قرآن کی آیتوں کے اندر خود سے ایک پاور، ایک طاقت موجود ہے کہ اگلے بندے کو سوچنے پہ یہ مجبور کر دیتی ہے۔ ان کے اندر ایسی سچائی ہے، ایسی حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت پر مبنی یہ باتیں ہیں جو عقل کو لگتی ہیں، ایسی معقول باتیں جب نبیوں نے کی، نبیوں پر ذاتی حملے کیے گئے، اور ایسے حملے کیے گئے، اور ایک جواب جو ان قوم والوں نے جب نبیوں نے آگے سے بحث کی، ان کو سمجھایا، دلائل سے مطمئن کرنا چاہا کہ لوگوں ہماری ذات پہ حملے کیوں کرتے ہو، ہم جو بات کرتے ہیں ہماری بات پہ کوئی علمی اعتراض کرو۔ آگے سے رد عمل وہ آیا جو شروع سے لے کر آج تک
باطل پرست لوگوں کا ہے۔ رد عمل سنیے، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم۔ اے نبیوں، اے رسولوں کی جماعت، استغفر اللہ معاذ اللہ، نبیوں کو کہہ رہے ہیں تعصب کے اندر آ کے، دشمنی کے اندر آ کے، جب بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، غصے کی انتہا کے اندر آ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آنے سے، تمہاری اس ہماری قوم میں کچھ وقت گزارنے سے ہمارے اندر کچھ نحوست جو آ چکی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، ہمارے اوپر سختیاں جو آ چکی ہیں، ہمارے دیوتا جن کو ہم پوجتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے ہم پر سختیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے۔ نبیوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ابھی ہم نے تم کو یہاں سے نہ نکالا، یا تم یہاں سے نہ نکلے، اور تم اپنی یہ جو باتیں کر رہے ہو، لئن لم تنتہوا، ان باتوں سے تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم پتھر ماریں گے، پتھر مار مار کے نکالیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں، شروع سے آج تک باطل والوں کا یہی کام ہے۔ کبھی حق والے، مفسرین کہتے ہیں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر آ کے یہ بات کہی تھی، اے مکے والو، تم یہاں رہتے ہو، میری بات سنتے ہو تو سنو، یہاں نہیں تو ہم پتھر ماریں گے، نہیں تو ہم مسلمان چند ایک لوگ آپ کو مکے سے نکالیں گے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، تب بھی اس بنیاد پہ آپ نے کسی کو نکالا نہیں کہ تم ہماری بات نہیں سنتے ہو۔ آج بھی ایسا ہی ہے، کوئی حق والا کوئی سچی بات کرے، اگر سامنے والے کے پاس دلیل نہ ہو، علمی جواب نہ ہو، آگے سے ان کو خطرہ کس بات کا ہے؟ اور یہ سوچئے ذرا، یہ پتھر مارنے والا کام یا یہ قتل کرنے والا کام یہ باطل پرست لوگ کیوں کرتے ہیں؟ حق والے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ حق والے لوگوں کو اصل میں خطرہ نہیں ہوتا باطل پرستوں سے کہ یہ لوگ، ان کا باطل اتنا قوی ہے، یا یہ ان کے پاس دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ہمارے خلاف یہ تحریک کھڑی کر لیں گے، ہمارے خلاف لوگوں کو کھڑا کر لیں گے۔ سچے لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا، باطل پرستوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ سچ والی کی دلیل اتنی قوی ہے، اتنی اثر رکھنے والی ہے، اور اتنی حقیقت پہ مبنی ہے، اور عقلوں کو یہ لگنے والی ہے کہ جیسے ہی کوئی عقل والا بندہ ان باتوں کو سنے گا، ان کی باتوں کو سمجھے گا، تو ہماری جو نمبرداری ہے، جو ہماری یہاں حکومت ہے، جو ہمارا یہاں ایک جیسے چاہے ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ ساری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ خطرہ شروع سے آج تک باطل پرست لوگوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ، یہ واقعہ لوگوں کو بیان کیا۔ اے مکے والو، آپ سے پہلے بھی ایک واقعہ اس طرح ہوا ہے، جیسے یہ کام ہوا، ایک اللہ کا بندہ بستی کے بالکل اونچی جگہ سے آیا دوڑتا ہوا، اس نے آ کے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ یا قرآن نے کہا تھا نا شروع میں، سورہ یاسین کے شروع میں، کچھ لوگ بات مانیں گے۔ اے پیغمبر، جب آپ بات کرو گے، جن کے دلوں میں ڈر ہوگا وہ بات مانیں گے۔ ایک بندے نے پیغمبروں کی بات کو مان لیا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ آج تو 3 نبی ہیں، اور تینوں نبیوں کے سامنے میری قوم بحث پہ آ گئی ہے، اور تینوں نبیوں کے بارے میں میری قوم گستاخی پہ اتر آئی ہے، تو آج تو میں اپنی قوم کو سمجھا کے رہوں گا۔ کچھ وقت اس نے اپنے آپ کو چھپایا، آج سامنے آیا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مان لو، اور رسولوں کی بات مان لو۔ اس پہ اس نے 2 دلائل دی، 2 وجہ بیان کی کہ رسولوں کی بات میری قوم کے لوگوں کیوں مانو۔ کہا، اتبعوا من لا یسألکم، میری قوم کے لوگوں، ان لوگوں کی بات مانو، سنو، تم سے ان کو کوئی مفاد نہیں ہے، تم سے یہ کوئی دنیاوی پیسے کا، کوئی تنخواہ کا، کسی وظیفے کا مطالبہ تو نہیں کر رہے۔ میری قوم کے لوگوں، جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں، جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسے انداز اختیار نہیں کرتے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ، نبی اللہ کے رسول آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی مطالبہ، کوئی مفاد، ہماری کوئی ڈیمانڈ آپ سے نہیں ہے، صرف اور صرف ہم تو یہ بات چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کا پیغام، ایک اللہ کی عبادت جو سچا دین ہے، اس کو تم اپنا لو، ہمیں آپ کچھ نہ دو، ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں۔ میری قوم کے لوگوں، کیا ایسے لوگ آپ سے بددیانتی کر سکتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا ایسے
اچھے لوگ، ایسے باوفا لوگ، ایسے مخلص لوگ کہ آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہا دنیا میں جو لوگ اپنی اپنی تحریکات غلط ہوں وہ پھیلاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، ان کے پاس مفاد بھی نہیں۔ اور دوسرا، اے میری قوم کے لوگوں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ لوگ سچے بھی ہیں، یہ ہدایت پر بھی ہیں۔ یہ لوگ ایسا نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں عقلوں کو نہ لگتی ہو، ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، یہ باتیں غیر معقول باتیں کرتے ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، جب باتیں بھی عقل میں آنے والی کرتے ہیں، جب باتیں بھی سچی اور صاف کرتے ہیں، تو پھر میری قوم کے لوگوں آپ سے ان کو مفاد بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے تم ان رسولوں کی بات کو مانو اور سنو؟ تو جب اس بندے نے یہ ساری کی ساری تقریر ان کے سامنے کی، اور پھر اس بندے نے دل ہی دل میں ایک بات کہی، دل ہی دل میں اس نے کہا، وہ بات ایسی قیمتی بات کہی، اللہ نے اس بات کو قرآن کے اندر زندہ کر دیا ہے لوگوں کے سامنے قیامت تک کے لیے۔ اس نے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں اس ایک رب کی عبادت نہ کروں، الذی فطرنی والیہ ترجعون، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس ایک رب کی عبادت میں کیوں نہ کروں؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس ایک رب کی طرف ہم تم سب لوگ ایک دن لوٹائے جاؤ گے۔ اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا وجہ ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ اس سے جو آگے سورہ یاسین کا مضمون ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں، وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔